بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1 کی جانب سے میں مس فوزیہ قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اردو ادب کے لیکچر نمبر 3 کی تدریس کریں گے۔ آج کا موضوع اسلامک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ ذہنی معلومات کا اعادہ کر لیں۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے۔ یقیناً اس کا جواب بھی سب کے ذہن میں آیا ہوگا کہ 1,24,000۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے؟ جی، اس کا جواب ہے قرآن پاک میں 26 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک کی 6 سورتیں انبیاء علیہ السلام کے نام پر ہیں۔ آج کے موضوع میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو اس لیے پہلے یہ جان لیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد شام و فلسطین کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء پیدا ہوئے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، قرآن کریم میں بیان کردہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی 73 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا، جس کی وجہ سے انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی درسی کتاب کمل میں اس عنوان کے تحت چند مختصر واقعات درج کیے گئے ہیں۔ میں ان واقعات کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گی تاکہ اس کو پڑھنے میں آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر درج دونوں عبارتوں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی طرف نقل مکانی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ جی، یہ وہ فرعون نہیں جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ فرعون ایک لقب ہے۔ جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام عیان بن وعید تھا۔ اس کے عہد میں حضرت یوسف علیہ السلام صاحب اختیار تھے، بادشاہ ان پر اعتبار کرتا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس کی سلطنت کے امور انجام دیتے تھے۔ اس بادشاہ کے عہد میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی، ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ عیان بن وعید کی وفات کے بعد قابوس بن مصب بادشاہ بنا، جو کہ بہت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، مگر یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ قابوس بن مصب کی وفات کے بعد اس کا بھائی ولید بن مصب کا دور حکومت شروع ہوا۔ آپ کی درسی کتاب میں ابتدائی نثر پارے یعنی پہلے پیراگراف میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، فرعین مصر۔ فرعین فرعون کی جمع ہے، اور یہاں پر انہی فرعونوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیے۔
ولید بن مصعب بھی بہت ظالم اور جابر شخص تھا۔ اس کے دور میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی، جبکہ مصر میں پہلے یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ مصر کے اپنے رہنے والے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہیں ایک بشارت ملی ہوئی تھی۔ بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں، جس کے مطابق فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا۔ بنی اسرائیل کو یہ بشارت بھی اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلا ڈالتی ہے، مگر آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس اعلان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ان کی والدہ نے چھپا لیا، لیکن اب یہ فکر تھی کہ بچے کو کیسے چھپایا جائے۔ وہ پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا کہ جب تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دینا۔ جب بنی اسرائیل پر سختی شروع ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا اور اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ یقیناً اسٹوڈنٹس، آپ نے اس بارے میں تو اس سے پہلے کی کلاسوں میں پڑھا ہوگا، آپ کو یہ واقعہ یاد آ گیا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی موجوں پر چلے اور ان کی بہن دریا کے کنارے کنارے۔ دریائے نیل سے ایک نہر شاہی محل میں بھی جاتی تھی۔ صندوق اس نہر سے بہتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایک نیک خاتون تھی۔ اس نے فرعون سے سفارش کی کہ اس بچے کو ہم گود لے لیں، شاید ہمیں اس سے نفع پہنچے۔ کسی طرح فرعون راضی ہو گیا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سائے میں پرورش پانے لگے۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 9 کے دوسرے نثر پارے یا پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح مصر سے نکلے۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتا دوں۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ اس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے دیکھا کہ مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوری پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو اسرائیلی کی مدد کرنا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اسی لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ بہت نادم ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگی اور بارگاہ الہی میں استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو راستہ بھی دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنگل کی طرف چلنا شروع کیا۔ نہ کھانا، نہ پانی،
نہ سواری کے لیے کوئی جانور۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ آپ جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کو لیے دور کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے اس اجنبی کا ذکر کیا جس نے ان کی مدد کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا لیا اور تمام حالات سے واقف ہونے کے بعد تسلی دیتے ہوئے کہا، اب نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک ان کی بکریاں چرانے کا کام کیا۔ کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی۔ جی اسٹوڈنٹس، اب یہاں پر قصے کا وہ حصہ آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا۔ 10 سال کا عہد پورا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ، بھائی اور بہن سے ملنے اپنی زوجہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ سرد اور تاریک رات تھی، سردی زوروں پر تھی۔ ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی۔ یہ پہاڑ کوہ طور تھا، انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی۔ یہ سب تدبیر الہی ہے، وہی ذات ہے جس نے رات کو سرد اور تاریک بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا۔ پھر انتہائی قریب چلے آئے تو درخت میں سے آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم یہاں پاک میدان طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں اپنا نبی منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔ بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا مگر اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی تو وہ خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ حکم ہوا، ڈرو نہیں، ہاتھ بڑھا کر پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پکڑتے ہی وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ پھر دوسرا حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بغل سے لگا کر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو ان کا ہاتھ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج۔ فرمایا، ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ تو روشنی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو یہ 2 معجزات عطا ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ ان معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس واپس جاؤ اور اس کو دین حق کی دعوت دو۔ ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔
ویسے گرہ کے معنی مشکل یا بندھن کے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں گرہ سے مراد یہ تھی کہ میری زبان میں لکنت ہے، یہ جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار اور وزیر بنانے کی بھی دعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی وقت مصر میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ پھر دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دعوت حق دو۔ سرگرمی نمبر 1، لیکچر کے دوران فرعون کے نام بتائے گئے ہیں، ان کو ترتیب وار لکھیے۔ نمبر 2، مدین کس پیغمبر کی بستی تھی؟ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اس پہاڑ کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے، اس کا نام لکھیے۔ نمبر 4، قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ کتاب میں موجود چند مشکل الفاظ کے معنی: اقتدار، حکومت، اختیار، مشیت ازلی، اللہ کی مرضی، ندامت، شرمندگی، لغزش، خطا، غلطی، حکم صادر کرنا، حکم دینا، زوجہ، بیوی، غیر ارادی، بے ارادہ، بے اختیاری، گرہ، بندھن، مشکل، سرکش، باغی، نافرمان، مغرور، عصا، لاٹھی۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عنوان سے درج ذیل واقعات پڑھے۔ بنی اسرائیل کا مصر میں آباد ہونا، فرعون کا خواب دیکھنا اور تعبیر معلوم ہونے کے بعد خوفناک حکم جاری کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں پہنچنا، قبطی کا قتل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، معجزات کا عطا ہونا۔ سرگرمی نمبر 2، صفحہ نمبر 12 کے جزء نمبر 3، مختصر سوالات کے حصہ نمبر 1، 2، 5، 6 اور 9 کے جوابات اپنی کاپی میں درج کریں۔ طالب علموں، ان سوالات کے جوابات آپ کو سبق کی بلند خوانی کرتے ہوئے بآسانی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کتاب میں صفحہ نمبر 11 پر دیا گیا سوال نمبر 2، کثیر الانتخابی سوال آپ اپنی کتاب میں ہی حل کریں گے۔ تیسرا سوال، لیکچر میں سمجھائے گئے الفاظ معنی اپنی کاپی میں لکھیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ نے بہت توجہ اور دلچسپی سے سنا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔